سب سے پہلے ہم مسواک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ مسواک کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، زوال کے بعد نہیں کر سکتے، دوپہر سے پہلے کر سکتے ہیں، دوپہر کے بعد نہیں کر سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو امام جو شخص یہ مسئلہ بتائے آپ اس سے پوچھیں کہ حضرت دلیل کہاں پہ لکھی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ میں مکمل وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت مسئلہ ہے جو عوام نے اپنی طرف سے سستی شہرت کے لیے لوگوں میں مشہور کر دیا ہے کہ جی زوال سے پہلے مسواک کر سکتے ہیں، زوال کے بعد نہیں کر سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دن میں جب چاہیں اور جتنی مرتبہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین سنت ہے۔ لیکن کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ جب آپ مسواک کریں تو بعض حضرات جب مسواک کرتے ہیں نا تو وہ چباتے ہیں۔ چبانے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو جھاگ والی مسواک ہوتی ہے اس سے جھاگ نکلتا ہے اور ریشے نکلتے ہیں۔ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جھاگ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اس کے جو ریشے ہیں وہ حلق سے نیچے نہ اتر جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تازہ مسواک ہوتی ہے نا، تازہ مسواک اگر آپ اس کو چبائیں تو اس میں ذائقہ ہوتا ہے۔ بس اس کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ تازہ مسواک کر رہے ہیں تو اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اگر اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسواک کو دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد اس کو منہ میں نہ لیں، بلکہ دھونے کے بعد اس کو باہر ہی نچوڑ لیں۔ آپ دیکھیے گا پانی نکلے گا۔ اگر آپ مسواک کو دھوئیں نا تو ظاہر سی بات ہے مسواک میں قطرے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو باہر ہی نچوڑیں گے تو 2-3 قطرے نکلیں گے۔ تو اگر آپ دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد اس کو منہ میں داخل نہ کریں، مسواک نہ کریں، بلکہ اس کو صحیح طرح سے باہر نچوڑیں، ٹھیک ہے۔ جب قطرے نکل جائیں تو اس کے بعد آپ مسواک کریں اور آپ جو ہے مسواک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اچھا جی، جہاں تک برش کی بات ہے، جہاں تک منجن کی بات ہے، تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کسی کو غالب گمان ہو، کسی کا غالب گمان ہے کہ میں اگر برش کروں گا یا منجن کروں گا تو اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں گے، تو پھر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ منجن کرتے ہیں تو اس کا بھی جھاگ بنتا ہے اور پیسٹ جو ہے اس کا تو جھاگ بنا ہی کرتا ہے۔ آپ جتنا برش کرتے جائیں گے جھاگ جو ہے وہ بنتا ہی جائے گا، اور وہ جھاگ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد۔ ہاں، اگر کوئی اتنی احتیاط کے ساتھ برش کرتا ہے، منجن کرتا ہے کہ حلق سے اس کے ذرات نیچے نہیں اترتے ہیں، تو پھر روزے کی صورت میں یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں، یعنی منجن اور برش کے ساتھ دان صاف کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی علماء نے اس کی 2 صورتیں ذکر کی ہیں کہ اگر کسی کو اگر کوئی مطمئن ہے اس بات پر اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ حلق سے نیچے ذرات نہیں جاتے ہیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے، بغیر کسی غرض کے برش اور منجن کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر بغیر کسی غرض کے کر رہا ہے، مطلب کہ دانت صاف ہیں، آپ صاف کر چکے ہیں مسواک کے ذریعے، لیکن بغیر کسی غرض کے وہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں کرنا مکروہ ہوگا، یعنی کہ شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں بغیر حاجت کے منہ میں ایسی چیز لینا جس میں ذائقہ ہو مکروہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ منجن میں خوشبو ہوتی ہے، اور اسی طرح پیسٹ میں کیا ہوتی ہے، ذائقہ ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں کہ ذرات نیچے نہیں جائیں گے، پھر بھی دیکھا جائے گا کہ آپ بغیر حاجت کے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر بغیر حاجت کے کر رہے ہیں تو پھر اگرچہ کرنا آپ کا جائز ہوگا لیکن مکروہ ہوگا، لیکن حاجت کے پیش نظر کر رہے ہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو پھر کر سکتے ہیں۔